لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس شخص کو ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے یا زکوٰۃ اس عورت پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس سونا ہو، جس کے پاس چاندی ہو، جس کے پاس گولڈ ہو، جس کے پاس سلور ہو، جس کے پاس مال تجارت ہو، تجارت کا سامان ہو، اور جس کے پاس کرنسی ہو، روپیہ پیسہ ہو۔ کرنسی کسی بھی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، روپیز کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس کرنسی کی شکل میں بھی ہو، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو کلیکٹ کر کے ہم دیکھیں گے کہ کولیکٹیولی ان تمام کی تمام چیزوں کا مجموعہ کتنا بنتا ہے۔ اب ان کا نصاب کیا ہے، کتنی سونے کی مقدار ہونی چاہیے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، یا کتنی سلور کی مقدار ہونی چاہیے، تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاس صرف سونا موجود ہو تو سونے کی جو مقدار ہے وہ اگر صرف اور صرف سونا ہو، اس کے ساتھ کیش موجود نہ ہو، وہ 7.5 تولہ ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے اور اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے بالکل بھی، تو 7.5 تولے سے کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر 7.5 تولہ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا ہے، سونے کے ساتھ تھوڑی بہت کیش ہے، تو وہ جو سونے کا نصاب ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے چاندی کے نصاب کی طرف۔ اب چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، یہ اس کا ریٹ معلوم کیا جا سکتا ہے مارکیٹ سے، تقریباً 50 سے 55 ہزار کے لگ بھگ بنتا ہے۔ مارکیٹ کا ریٹ مختلف ہو سکتا ہے، ہر کوئی معلوم کر سکتا ہے اپنے علاقے کے حساب سے۔ تو سلور کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے، سونے کے ساتھ چاندی ہے، اس کے ساتھ کچھ کرنسی ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو تمام کا تمام نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی طرف کنورٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ کیا جائے گا، مال تجارت بھی 52.5 تولہ چاندی اس کی مقدار ہے۔ اور اگر ان تمام کے تمام چیزوں کے مجموعہ کو بھی ملا کر دیکھا جائے گا، اگر کسی کے پاس تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں تھوڑی تھوڑی، لیکن تمام کی تمام چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ رہی ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ البتہ ایک سوال یہاں پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 12-15 ہزار انہوں نے اپنی تنخواہ کے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں خرچے کے لیے، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا دار و مدار نصاب پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، چاہے اس کی تنخواہ 12,000 ہو، چاہے اس کی تنخواہ 15,000 ہو، چاہے اس کے پاس سیونگ 10,000 ہو، اس کے نصاب کو دیکھا جائے گا جو کہ سارا نصاب بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اس کی مقدار موجود ہے جو شریعت نے بتلائی ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کا تنخواہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ہمارے جو موجودہ زمانہ ہے، جو پریزنٹ ٹائم ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ایسے ہیں جن کی 10-15 ہزار یا 20 ہزار کے درمیان میں تنخواہ ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے اپنے اگلے مہینے کے خرچے کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ اگلا مہینہ گزرتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، تو زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے کسی بھی پیسے کا، کسی بھی کرنسی کا، کسی بھی جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے ایسی جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس پر سال گزرنا بھی لازم ہے۔ اگر اس پر چیز پر سال نہ گزرے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی زیادہ تنخواہیں ہوتی ہیں، 50,000 55,000 ہوتی ہیں، تو وہ اگر ان کے پاس پیسے موجود ہیں تو وہ ان کا بھی نصاب دیکھا جائے گا۔ لوگ یہاں پر ڈیفرنس کرتے ہیں کہ بھئی 10,000 کی تنخواہ والا ہے کیا حکم ہے، 20,000 کی تنخواہ والا ہے کیا حکم ہے، تو یہ تنخواہوں کا حساب شریعت نے نہیں بتلایا۔ شریعت نے نصاب بتلایا ہے کہ نصاب کتنا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔